نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، رفقائے کرام، حضرات و خواتین، میں اس موقع پر ایک نہایت اہم اعلان آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہندوستانی مسلمان اپنے تاریخ کے ایک نہایت نازک اور اہم موڑ پر کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں فرقہ پرستی عروج پر ہے اور اپنے غرور و تکبر میں یہاں کی حکومت نے وقف ترمیمی بل پاس کیا ہے۔ ویسے کئی ایک امور میں اسلام اور مسلم دشمنی کو ہم دیکھتے آئے ہیں، چاہے وہ 370 ہو، 3 طلاق ہو، بابری مسجد ہو، ماب لنچنگ ہو، بلڈوزرز ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں تازہ واقعہ وقف ترمیمی بل کا ہے۔ زبردست مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کے باوجود اور پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی طرف سے زبردست بحث کے باوجود بھی اپنے نمبرز کے بل پر اس بل کو پاس کیا گیا ہے۔ اوقاف ہمارے لیے نہایت اہم اثاثہ ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے قبرستان، ہمارے امام بارے اور اس طرح کے دیگر املاک ہیں جو ہمارے مذہبی تشخص سے، مذہبی زندگی سے اور کلچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس بل کے ذریعے سے ان اوقاف کو کنٹرول کرنے کی حکومت اپنے قبضے میں لینے کی سازش کر رہی ہے۔ وقف بائی یوزر کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، حکومت اس میں مداخلت کر سکتی ہے، لمیٹیشن کا کلاز ہٹا کر جو لوگ قابض ہیں ان کے قبضے کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کو سینٹرل اور اسٹیٹ وقف بورڈز میں داخل کیا جا رہا ہے اور سارے اختیارات وقف بورڈ سے چھین کر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دیے جا رہے ہیں۔ ہم کسی صورت اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تحفظ اوقاف تحفظ ایمان کے برابر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دھوکہ، جھوٹ، فریب اور دجل سے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کرتے ہوئے وقف کے خلاف ماحول بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ہم سب کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رہنمائی تحت ہم ہر جگہ اس سلسلے میں اپنے احتجاج کو درج کروائیں۔ اس کے تفصیلی ہدایات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آپ کو روانہ کیے جا چکے ہیں۔ اس کی روشنی میں احتجاج ہو، دھرنا ہو، ریلی ہو، میمورنڈم پیش کرنا ہو، پریس کانفرنسز ہو، یا پھر دیگر اس طرح کے جو بھی کام جس کا یہاں مرکزی طور پر حکم دیا جائے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ریاستی سطح پر بھی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ مشترکہ طور پر، متحدہ طور پر ہم کو اپنے موقف کا اظہار کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، برادران وطن کے اندر بھی حقیقت سے ان کو واقف کرانا ہے، اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو بھی ساتھ لے کر اس کالے قانون کی مخالفت ہم کو زبردست پیمانے پر کرنی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خصوصاً جماعت کے ذمہ دار افراد سے، تمام وابستگان سے، اور خصوصاً ملت کے تمام باشعور لوگوں سے کہ اس موقع پر آپ سب مل کر آگے بڑھ کر لیڈ لیتے ہوئے اس معاملے میں ملت کو ایک رخ دینے کی، اور قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور ڈیموکریٹک طریقے سے جو کچھ بھی ہمارے لیے ممکن ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 مہینے کا ایک پروگرام اس وقت دیا جا رہا ہے، بغور اسے دیکھیں بھی اور اس کے مطابق مشترکہ عمل کے لیے آپ تیار رہیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، نتائج اللہ تعالیٰ پر ہم چھوڑتے ہیں، وہ اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حالات کو آسان بنائے اور اس اہم موڑ پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔